بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کا جو کل کا جو پارلیمنٹ میں جو ان کا بیان ہے اس پر بڑی بحث شروع ہو گئی ہے، اخبارات کی ہیڈ لائنز لگ گئی ہیں، اور جو کراچی کا گل پلازا ہے اس میں ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے، آگ بجھ گئی ہے، ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے، لیکن اب کچھ لوگ جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کو ریسکیو کرنے کی تیاری کریں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا بن چکی ہے۔ اس پر ان کے ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں، ذرا سن لیجئے۔ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا پڑے گا، ادروائز یہ جو 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے۔ سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں۔ جب تک گلی محلے میں نمائندگی نہیں ہوگی پھر منسٹری آف ڈیفنس کا فائر بریگیڈ آ کے جو ہے وہ آگ بجھائے گا، نیوی کا ڈیفنس فائر بریگیڈ آ کے آگ بجھائے گا۔ تو یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے اس سے بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا اگر بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ کیا صرف ایک پارٹی نے بنایا ہے یا سب پارٹیوں نے مل کے اس کو ڈھکوسلا بنا دیا؟ کیونکہ جب 18ویں ترمیم منظور کی گئی تھی تو تقریباً تمام جماعتیں ایک پیج پہ نظر آ رہی تھیں، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ بگڑتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے خواجہ آصف صاحب سے۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ ذمہ دار کون ہے؟ اگر 18ویں ترمیم ڈھکوسلا بن گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب، یہ ذمہ داری جو ہے اول اور آخر جو ہے وہ تو سیاستدانوں کی آتی ہے، جنہوں نے وہ ترمیم پاس کی تھی اور اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ آن گراؤنڈ ان کے اوپر جو ہے عمل نہ ہوا۔ ایک سب سے بڑا جو نعرہ اس ترمیم میں لگایا گیا تھا وہ ڈیولیوشن کا تھا۔ جی، مجھے کوئی بتا دے، کوئی میرا کولیگ بتا دے، کسی پارٹی کا میرا کولیگ بتا دے پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ کے اندر کی ڈیولیوشن کہاں پہ ہوئی ہے۔ یہ مین جو اس کی جو تھی نا، کرکس جو تھا اس ترمیم کا، یا بیک بون جو تھی، ریڑھ کی ہڈی جو تھی اس ترمیم کی، وہ ڈیولیوشن تھی۔ ڈیولیوشن کا مطلب ہے کہ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سے یہ ساری کی ساری جو ہے نا پاور جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ کے اوپر جو ہے ٹرانسفر ہو۔ اختیارات جو ہیں وہ فیڈریشن سے پروونسز میں ٹرانسفر ہو گئے، بیشتر میں 100% وہ بھی نہیں کہوں گا، وہ ٹرانسفر ہو گئے، لیکن آگے جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے لوکل گورنمنٹ کو نہیں ٹرانسفر کیے گئے، بلکہ لوکل گورنمنٹ کے کئی سال جو ہے الیکشن بھی نہیں کروایا جاتا۔ آپ ایران دیکھ لیں، ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے دوران بھی جو ہے اپنے الیکشن جاری رکھے۔ آپ وہاں پہ جو کیا نام تھا ان کا، احمدی نژاد جو تھے، وہ تہران کے وہ تھے، میئر تھے، ہاشمی رفسنجانی، وہ بھی تہران کے میئر تھے، رفسنجانی۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے لیڈر جو ہیں ترکی کے، جو اپنا وہ استنبول کے تھے، پریزیڈنٹ جو ہے ترکی کے، وہ ادھر کے میئر تھے۔ اسی طرح اور دنیا میں جہاں بھی جائیں، لیکن ہم نے سیاستدانوں نے جو ہے یہ دروازے بند کیے اور ہاسٹیج بن گئے، بند کر کے بیوروکریسی کے، کیونکہ ساری پاور جو ہے جو جانی چاہیے تھی وہاں پہ، چاہے وہ صحت کی تھی، چاہے سینیٹیشن کی تھی، چاہے ایجوکیشن کی تھی، یہ ڈیولیوشن جو ہے ان کو ٹیکسیشن کی پاور ملنی چاہیے تھی، یہ ساری جو باتیں میں گنوا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری پاور آج بھی بیوروکریسی کے پاس ہے۔ اچھا، آپ ایگزامن کر لیں، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں چاروں صوبوں کے اندر کہ کیا کسی عوامی نمائندگی کے پاس کوئی پاور ہے؟ کوئی پاور نہیں ہے، اور یہ ہم نے ایبڈیکیٹ خود کی ہوئی ہے، یہ ہم سے کوئی زبردستی نہیں لے کے گیا، آئین ہمیں پرمٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ ہم پاور جو ہے دارالخلافہ یا دارالحکومت جو ہے صوبائی اس میں رکھنا چاہتے ہیں، we don't want to depart with these powers۔ آپ جب تک ڈپارٹ نہیں کریں گے، یہ بیوروکریسی کو سوٹ کرتا ہے۔ نہیں لیکن خواجہ صاحب ایک میں مثال دیتا ہوں، سندھ کا یا جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے، تمام جو اہم پوسٹوں پر جو بیوروکریٹس ہیں وہ تو اس کی مرضی کے لگتے ہیں، تو بیوروکریٹ اگر من مانی کرتا ہے تو چیف منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے
کیا بیوروکریٹ جو ہے کوئی چیف سیکرٹری یا کوئی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا ایس پی، کیا وہ جو صوبے کی قیادت ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اس نے ارکان پارلیمنٹ کو زیرو نہیں کیا ہوا؟ دیکھیں میں بات جو ہے واقعتاً جو میں تو بات کر رہا ہوں جو جب سے یہ پاس ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اس سے پہلے بھی جی یہ جو ایپلیکیٹ ہم نے پاورز کی ہوئی ہیں، سیاستدانوں نے پاورز کی ہوئی ہیں، اپنی مرضی سے کی ہوئی ہیں کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یہ چیز جو ہے. اگر ہم یہ پاور جو ہے ٹرانسفر کر دیں ہمیں سیاسی طور پہ مضبوطی ملے گی، بالکل سسٹم کو مضبوطی ملے گی، صوبوں کو مضبوطی ملے گی. ہمارے یہاں پہ جو مختلف قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی صوبائیت کی آوازیں نکلتی ہیں، کبھی کوئی آواز نکلتی ہے، کوئی فرکشن نکلتی ہے، کوئی کہتا ہے جی فلانا اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے فلانی حکومت پہ، فلانا اتنے سالوں سے. آپ لیٹ جو 25 کروڑ عوام ہے ان کی امانت ہے، یہ پاور جو ہے، یہ طاقت جو ہے، ان کو ان کے ذریعے استعمال کریں، ان کو واپس کریں. آپ ان کا انسٹرومنٹ بنیں، سیاستدان اور بیوروکریسی کا انسٹرومنٹ بنے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی آل پاورفل ہے. آپ وفاق میں دیکھ لیں پچھلے 10 سال کی جو تاریخ ہے، اسی طرح صوبائی دارالخلافہ ہے جو دارالحکومت ہیں ان کی بھی تاریخ پچھلے 12 سال کی 13 سال سے جب سے یہ پاس ہوئی ہے، جس کو میں نے ڈھکوسلا کہا ہے. مجھے کوئی بتا دے، میرا کوئی کولیگ بتا دے، میرا کوئی ساتھی بتا دے، اس پہ ڈیبیٹ کر لیں نیشنل اسمبلی کے اندر کہ کون سی پاور ٹرانسفر ہوئی ہے. ہم نے الیکشن نہیں کراتے ہیں ہم لوکل گورنمنٹ کے. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرواتے، لیکن اس پر جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ذرا میں چاہتا ہوں آپ ان کا بھی بیان سن لیں. آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 140A میں لکھا ہے مالیاتی سیاسی انتظامی اختیارات منتقل ہونے چاہیے بلدیاتی حکومتوں کو. یہ بلدیاتی حکومتی بھی نہیں بناتے. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں 5ویں مرتبہ بھی انتخاب کینسل کر دیا. پنجاب میں 4 مرتبہ ایکٹ لا کر انہوں نے انتخاب آگے بڑھا دیا. 2014-15 میں جو انتخاب بلدیات کا ہوا ہے اس کے بعد اب 2026 آ گیا، دوسرا انتخاب نہیں ہو رہا. اور اس پر ماشاءاللہ ان تمام جماعتوں کا اتفاق بھی ہوتا ہے ایک طرح سے. خائی صاحب، اب اگر پنجاب میں اور اسلام آباد میں بار بار بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے، تو کیا خود مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن سے نہیں بھاگ رہی؟ دیکھیں میں کوئی کسی پرٹیکولر واقعے کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کرتا، میں ایک بیہیویئر کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں یا میری پارٹی کر رہی ہے یا کوئی اور پارٹی کر رہی ہے، میں اس کو ٹارگٹ نہیں کرتا. میں منحصر برادری جو ہے پولیٹیکل اپنے کولیگس کو جو ہے جو پاور میں ہیں جو پاور میں نہیں ہیں، میں ان کے ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں الیکشنوں کے اوپر، گلی گلی محلے جو ہے پھرتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ آ کے ساری پاور جو ہے بیوروکریسی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آپ نے مشورہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی بیوروکریسی سے کرتے ہیں. فائنل ورڈ جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہوتا ہے. وہ جو لوگ جو ہے جنہوں نے آپ کے لیے گلی محلوں میں کام کیا ہوتا ہے، آپ کے نام پہ، آپ کے پاپولیرٹی کے بیسس کے اوپر، آپ کی پاپولیرٹی سے فائدہ اٹھا کے وہ الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں حقیقت ہے، لیکن جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے جب مجھے اس سے اختلاف ہے کہ آپ اس سسٹم کو یا اس آئینی ترمیم کے اوپر اپنا اعتماد ظاہر کریں کہ آپ وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ میں آپ کو میں بالکل 100% میرا تجربہ بتاتا ہے. اور یہ دیکھیں آپ اگر ریولیوشن صحیح معنوں میں کریں گے یہ پاکستان کے استحکام کا باعث بنے گا. اچھا، یہ صوبوں کے استحکام کا باعث بنے گا. صوبائیت کے جو ٹرینڈز چلتے ہیں وہ ان ٹرینڈز کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کہیں جو ہے لاڑکانہ کی گلی میں امپاور ہوئے ہوں گے، کہیں سیالکوٹ کی گلی میں امپاور ہوئے ہوں گے، کہیں کے جو ہے وہ گوادر کے کسی بازار میں امپاور ہوئے ہوں گے، کوئی جو ہے مردان میں امپاور ہوا ہوگا. لیٹ دا پیپل آف پاکستان بی امپاورڈ. ان کو جو قانون جو آئین جو پاور دیتا ہے ان کو پاس پاور دیں، ان کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان کو. آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر بہت سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آف دی ریکارڈ انہوں نے مجھے کہا یہ خالد صاحب نے صحیح بات کی ہے،
لیکن جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو آپ سے بڑی ناراض نظر آ رہی ہے. تو یہ جو آپ نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا ہے. میر صاحب گل سنو, میں منو ناراضگی شرازگی کا کوئی رولا نہیں ہے گا. اچھا میں ایک بات فیل کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں وہ جسٹیفائڈ ہے, وہ آئین میں لکھی ہوئی ہے. خواجہ آصف نہیں کہہ رہا, وہ آئین کہہ رہا ہے. اچھا اب کیوں نہیں, میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں مل کر اس پر امپلیمنٹیشن کرانے میں کیوں ناکام ہیں؟ وہ تو بڑا آسان ہے امپلیمنٹیشن کروانا. یہ ساری جتنی پولیٹیکل کرائسس اس وقت کرنٹ چل رہی ہیں, ساری کی ساری اگر آپ صحیح لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروا دیں, وقت پہ کروائیں, روٹین پہ کروائیں, آپ کی نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی, نئی نسل سامنے آئے گی, لوگوں کو لوگ سیٹسفائی ہوں گے کہ ہمیں ڈائیورس نہیں کیا گیا ہوگا سسٹم سے, وی آر پارٹ آف دا سسٹم. عام آدمی کو یہ پتا ہوگا کہ میں سسٹم کا حصہ ہوں, مجھے جو ہے اس سے علیحدہ نہیں کیا گیا, مجھے ڈائیورس نہیں کیا گیا ہوا سسٹم سے. اب یہ نیریٹو ہونا چاہیے ہمارا, ہم سیاسی لوگوں کا یہ نیریٹو ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو جو ہے گلی محلے میں لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں, طاقت جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ آئین کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اچھا خواجہ صاحب ایک سوال ہے, میں تو سوال کر رہا ہوں, ایک حقیقت ایسی ہے, بڑی تلخ حقیقت ہے, جو سوال کی صورت میں بھی آپ سے پوچھتے ہوئے مجھے اندر سے تکلیف ہو رہی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی تکلیف آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بلدیاتی الیکشن دیکھا ہے میں نے پاکستان کی تاریخ میں, ڈکٹیٹر تو کروا دیتے ہیں لیکن جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ ریلکٹنٹ رہتی ہیں, وہ بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کروانے کے راستے ڈھونڈتی ہیں. تو یہ ڈکٹیٹرز کو بلدیاتی الیکشن اچھا کیوں لگتا ہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کل فلور کے اوپر, اگر آپ نے میری تقریر سنی ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ نے ایک پیرل سسٹم کھڑا کر کے جس میں ان کے لوگ جو ہے الیکٹ ہو کے بیسک ڈیموکریسیز میں جو ہے مینج کیا ایوب خان نے, لیکن بیسک ڈیموکریسیز کا جو فنکشنز تھے وہ پرفارم ہوتے رہے, لیکن اس کا سیاسی بینیفٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح مینج کیا ایوب خان نے. وہ 8-9 سال وہ چلتا رہا. اس کے بعد جنرل ضیاء نے جو سسٹم دیا, اس کا پہلا الیکشن 79 میں ہوا, پھر 83 میں ہوا, پھر 88 میں ہوا, پھر 91 میں ہوا, پھر 95 میں 96 میں ہوا. ریگولرلی الیکشن ہوئے, ضلع کونسلیں بنی, کارپوریشنیں بنی, یونین کونسلیں بنی. اس میں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ آئی وٹنس ہیں کہ وہاں پہ ایک نئی لیڈرشپ جو ہے پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں اور کے پی میں سامنے آئی, اور وہ اس لیڈرشپ نے جو ہے آج بھی most of the political leadership is from those 2 decades, 80s اور 90s کے ڈیکیڈ سے آئی ہوئی ہے. اس کے بعد جنرل مشرف آئے, آپ کو یاد ہوگا جنرل نقوی صاحب تھے کہ انہوں نے ایک سسٹم دیا, وہ بھی چلا, اس میں بھی لوگوں نے نئی لیڈرشپ پھر آئی. آپ دیکھیں وہاں پہ ڈکٹیٹرز کا پرپز بھی سرو ہو رہا تھا, اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ they were somewhat میں ٹوٹلی نہیں کہوں گا, میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, somewhat انہوں نے 8-9 سال بغیر کسی پرابلم کے گزار لیے. ان کو اگر رخصتی ہوئی ان کی کسی اور وجہ کی صورت ہوئی. جنرل ضیاء حادثے کا شکار ہو گئے, اس سے پہلے ایوب خان صاحب پاپولرٹی جو ہے 65 کے الیکشن کے بعد خوب بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان سے پہلے وہ 7-8 سال حکومت کر چکے ہوئے تھے. اس کے بعد 69 تک پھر بھی انہوں نے گھسیٹا سسٹم کو. جنرل جو ہے وہ مشرف جو ہیں, پرویز مشرف صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک سسٹم کھڑا کیا, اور آج آپ کے جتنے بھی چہرے آپ کو سیاسی نظر آتے ہیں وہ اس سسٹم کی پیداوار اس سسٹم میں موجود تھے, ان کے ساتھ تھے. تو یہ میں کسی خدا نخواستہ اپنے کسی کولیگ یا اپنی لیڈرشپ یا اپنی کسی پارٹی, کسی بھی پارٹی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این یا کسی اور, میں اس کو سیاسی ایشو نہیں بنا. یہ ایک آئینی ایشو ہے, یہ ایک آئینی ایشو ہے کہ آپ ایک امینڈمنٹ کو آپ نے ڈورمنٹ کر دیا اوپر, ایک امینڈمنٹ کو آپ نے بالکل لا حاصل کر دیا ہوا ہے. آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں, اعتماد تو کر کے دیکھیں لوگوں کے اوپر جو ہے, لوگ رسپونڈ کریں گے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں, کہ آپ 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بھئی اس کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق اس ترمیم پر عمل درآمد کرو. جی, آپ نے میں نے لفظ ڈکوسلا استعمال کیا. ڈکوسلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلیت جو ہوتی ہے اس کی وہ پیش نہیں کی جاتی, اس کا کوئی اور شیپ پیش کی جاتی ہے. ہم نے ڈکوسلا میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو اس کا اوریجن ہے, جو اس کی روح ہے اس ترمیم کی,
آپ نے اس کی روح جو ہے اس میں سے کھینچ لی ہوئی ہے. وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مردہ شیخ ہے 18ویں ترمیم. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں, یہ ہم نے جو ہے یہ جو ابھی جو ترمیم پاس کی ہے اس میں یہ حصہ تھا کہ یہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ اور 27ویں اس کے ترمیم. ساتھ جو ہے دوسرا میں نے ذکر کیا تھا, کل بھی ذکر کیا ہے کہ ایک کریکولم ہونا چاہیے. ایک وہ کریکولم. کریکولم جو ہے پاکستان کا کریکولم ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سندھی نہیں ہوگا, پنجابی نہیں ہوگا, بلوچی نہیں ہوگا یا پشتون نہیں ہوگا. ان کا بھی ساتھ ایک پیرل چلے گا. ہم کیوں ان چیزوں سے خوفزدہ ہیں؟ یہ چیزیں پاکستان کو مضبوط کریں گی. ایک پاکستانی جس میں پاکستانی روح ہو کریکولم کی, وہ جو ہے آپ کے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے, جو ہے جس میں پاکستانی ہے تو آپ کو ایک شناخت دے گا. وہ جو آپ نے جنگ لڑنے کے لیے, امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے ایک سلیبس کا تباہ کر دیا. وہ جو آپ نے اپنی کتابیں تباہ کر دی, اپنی تاریخ مسخ کر دی. خائے صاحب, وہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ بند کمروں میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے, تو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں بالکل نہیں اتفاق کرتا. دیکھیں یہی مینٹیلٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنرل بھائی, یہی مینٹیلٹی جو ہے آج جو ہے مرتکز کیا ہوا ہے پاورز کو. آپ نے اسلام آباد میں یا صوبائی دارالحکومت میں پچھلے 12, 13, 14 سال سے جو ہے, اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ ونڈ پاؤ تے کھنڈ کھاؤ. جی پاور جو ہے ڈسپرس کرو, پاور ملٹی پلائی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب خائے صاحب ایک اور بھی ایشو ہے, اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ وزیر دفاع ہیں اس لیے آپ سے بات کروں. کیا آپ کو کہیں پہ کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان اور انڈیا مل کر کوآرڈینیشن کے ساتھ پاکستان پر کوئی ایسا حملہ کر سکتے ہیں کہ ایک اور پاک بھارت جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سوچ تو ضرور ہو سکتی ہے بھی صاحب, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ دونوں کوئی ہمارے سجن نہیں ہیں, نہ افغانستان نہ بھارت جو ہے. سب جو حالات بتا رہے ہیں دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. وہ ایک نے خود حملہ کیا تھا, اس حملے کا جو انہوں نے مزہ چکھا, جو پھینٹی ان کو لگی اس تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. $35 ملین کے جہاز نے 350 ملین جہاز کو جو ہے وہ چھکے چھڑا دیے, اس کو ملبہ بنا دیا. اسی طرح جو ہے یہ افغانستان کی زمین جو ہے, وہ افغانستان کی زمین جو ہے ہمارے دشمنوں کے دشمن استعمال کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر سے یا میرے گھر سے آپ کے لیے یا میرے لیے کوئی بیٹھ کے فائر مارے اور وہ دشمنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ بالکل ہمیں اس چیز کو فیکٹر ان کرنا ہوگا اپنی دفاع کے لیے کہ وی آر لیونگ ان اے ویری ہوسٹائل نیبرہڈ, اور اس کا ہوسٹائل نیبرہڈ کا نام افغانستان اور ہندوستان ہے. ہمارے دوست بھی ہیں, ایران ہمارا دوست ہے, بھائی ہے. چینی ہمارے جو ہے تاریخ میں سب سے قریبی اور سب سے زیادہ جو ایک مشترکہ مفادات کی ہماری دوستی ہے. یہاں ہماری ایک ہمالیہ سے بلند اور شاید سے میٹھی اور سمندروں سے گہری دوستی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ دو ہوسٹائل ہیں. اللہ کرے یہ ہوسٹیلٹی ختم ہو جائے, جو بھی اصول ہیں وہ طے کیے جائیں, اور جو بھی ایشوز ہیں ان کو انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ہے جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق طے کیا جائے. کشمیر میں جو ہے ظلم ختم کیا جائے. وہاں پہ یہ 2 دن پہلے جو قیدیں سنائی گئی ہیں وہ کوئی انسانیت ہے؟ جس سے مودی سے کوئی رکھنا کوئی اچھائی یا کوئی نیکی کی توقع کرنا جو ہے وہ بالکل خائے صاحب, یہ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے. تو یہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو آسیہ اندرابی ہیں ان کو ریلیف تو مل ہی رہی. آسیہ اندرابی کے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ قاسم فختو صاحب, اور قید جو ہے نیلسن منڈیلا سے زیادہ قید ہو گئی ہے. جی 33 سال ہو گئی ہے ان کی قید. ہاں جی. اچھا, میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کیونکہ اب آپ نے ذکر کیا ہے. تو قاسم فختو صاحب جو ہیں جی, ان کی 34 سال تقریباً قید ہو چکی ہے, اور آسیہ اندرابی صاحبہ جو ہیں وہ 8-9 سال سے جیل میں ہیں. ان کی بھی ٹوٹل قید 15 سال ہو گئی ہوئی ہے. شبیر احمد شاہ صاحب 10 سال سے ہیں تہاڑ جیل میں, لیکن ان کی جو ٹوٹل قید ہے وہ 38-39 سال ہو چکی ہے. یاسر ملک صاحب پچھلے 8 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں, مجموعی طور پہ 12-13 سال ان کی بھی جیل ہو چکی ہے. مسرت عالم بھٹ صاحب 12 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں. ناہیدہ نسرین 9 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں. فہمیدہ صوفی 9 سال سے تہاڑ جیل میں ہے, اور نعیم احمد خان صاحب 10 سال سے, ایاز اکبر 10 سال سے
پیر سیف اللہ 10 سال سے، مراج الدین کلوال صاحب 10 سال سے، فاروق احمد ڈار صاحب 8 سال سے، شاہد اسلام جو ہیں یہ 10 سال سے، اور بہت سے میرے پاس لمبی لسٹ ہے خواجہ صاحب. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان سب کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں، وزیر اعظم یا وزیر خارجہ جو ہیں، وہ کشمیر پہ ایک جو روایتی موقف ہے اس کا تو اظہار کر دیتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے قاسم فختو کا یا آسیہ اندرابی کا نام لے کے نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. نہیں، میں تو نام لیا ہے میں نے بالکل. میں ان سے بھی وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اجتماع کریں یا کوئی میٹنگ کریں، اور اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل فورم پہ ان جو ہمارے حریت پسند رہنما ہیں وہاں پہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کی یہ لمبی قیدیں جو ہیں، یہ ظلم جو ہے، اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں، میں ایک چیز جو ہے کشمیریوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری دشمنی جو ہے ہندوستان کے ساتھ، اس کا جو مین وجہ، بلکہ اونلی وجہ جو ہے، وہ جو ہے کشمیر ایشو ہے. سو پاکستان نے جو ہے جو بھی کلیش جو ہے انڈیا کے ساتھ ہوگا ہمارا، وہ بیسیکلی اس کی جو مین کاز جو ہے وہ کشمیر ہے. جب تک یہ حل نہیں ہوگا، ہماری یہ دشمنی جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دشمنی کو نبھائیں گے، اور جس طرح اس پچھلے سال ہم نے مئی میں نبھائی ہے، اس سے بڑھ کے نبھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان باتوں کا اعادہ جو ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے کرنا چاہیے. ان لوگوں کے لیے جو ہے ان کے جن کے نام آپ نے بتائے ہیں، دو چار نام میں نے بھی بتائے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے بائی نیم جو ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ 34 سال ہو گئے ہیں، دنیا کا سب سے طویل ترین جو قید کاٹ چکا ہے، اس شخص کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. بالکل. اچھا خواجہ صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو غزہ کا جو بورڈ آف پیس ہے، تو ٹرمپ صاحب نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دے دیا ہے، اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی شمولیت کی دعوت دے دیا ہے. تو دونوں کو شمولیت کی دعوت دے دیا ہے، کوئی 50-60 ممالک جو ہیں ان کو انہوں نے دعوت دی ہے. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونا چاہیے؟ لیکن یہ اگر اتنی بڑی گیدرنگ ہے، اس گیدرنگ سے جو بھی جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا، میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کو اس کا حصہ ضرور بننا چاہیے. بائی ریمیننگ ایبسنٹ فرام دس فورم، وہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو ہے اندیشہ ہے کہ ایک ریلیونٹ جو ہے ہم جو بھی وہاں پہ طے پایا اس میں ہو جائیں گے. اگر وہاں پہ ہوں گے تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھا سکیں گے. جو بھی وہاں پہ ایشو ہے اس کو ایک فارن پالیسی کی مین سٹیج جو ہے وہ تو ہمارا بیسیکلی اس وقت جو اس فورم کے اوپر ڈسکس ہوگا وہ تو غزہ ہے. اس میں میری اطلاع ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، یورپین رہنما بھی آ رہے ہیں. تو پاکستان کو یہ فورم استعمال کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اگر وہاں پہ مودی آتا ہے تو مودی کو جو ہے پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس ایشو کے اوپر. یہ انسانیت کا ایشو ہے جہاں پہ لاکھوں بچے جو ہیں اور بڑے جو ہیں، خواتین. اور تو خواجہ صاحب، اگر ٹرمپ کہے کہ جی پاکستان اپنی فوج غزہ بھیجے، پھر کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں، یہ میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. کوئی اگر مسلم ممالک کی فوجیں وہاں پہ ان کا تعینات ہوتا ہے، میں پیورلی مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، کوئی تعینات ہوتی ہیں اور ایک اسلامی برادری کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ فوجی بھیجی جاتی ہیں، یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ایگزامن کر لینا چاہیے پاکستان کو کہ اور کون سے ممالک وہاں پہ جا رہے ہیں. غزہ کے بچوں کی، وہاں پہ بوڑھوں کی، جوانوں کی، خواتین کی حفاظت کے لیے، اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ایک بڑا جائیگنٹک ایفرٹ کی ضرورت ہوگی. تو اس میں وہی لوگ جائیں گے جن کا دل ان کے ساتھ ہے. میرا اپنا، یہ میں ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ جو دل ان کے ساتھ ہیں، اور کسی بھی ایکسرسائز کے لیے جس سے غزہ کے مسلمانوں کا فائدہ ہو یا ان کو کوئی سکھ کا سانس جو ہے فی الحال ملے، دین
परमानेंटली उसमें प्रोग्रेस की जा सकती है। तो ये इससे एब्सोल्यूट रहने से नुकसान का ज़्यादा अंदेशा है, पर पार्टिसिपेशन में जो है ना कोई फ़ायदा ज़रूर इंशाल्लाह ताला निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। अब हम बात करेंगे कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब से। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कल जब कौमी असम्बली में कराची में गुल प्लाजा के साने पे बात हो रही थी, आप भी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि जी 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला बन चुकी है। तो इससे पहले कि मैं बाकी आपसे बात करूँ, पहले ये बताएं कि आप ख्वाजा साहब से इत्तेफाक करते हैं कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला बन चुकी है? नहीं, बिल्कुल ये गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। देखिए, इस वक्त आपको पता है कि पूरी सूबों में, मैं अभी कराची होके आया हूँ और हम इंटीरियर सिंध भी गए थे और वहाँ सिंध की आवाम के हमने जज्बात सुने हैं। वो तो बहुत सीरियस कंसर्न है उसके ऊपर, और वो समझते हैं कि इस किस्म का अगर कोई आईनी अमेंडमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, तो उसको भरपूर तरीके से अपोज करेंगे। फिर सबसे पहले जो भी इस किस्म का रवैया रखना है, इसके लिए ज़रूरी तो ये है कि आप जो है ना कंसेंसस बिल्ड करें। और ये कोई जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है उसके लिए बड़ी डिबेट्स होती है, सेमिनार होते हैं, लोगों की ओपिनियन ली जाती है, और एक ग्रैंड डायलॉग और डिस्कशन के बाद कंसेंसस इस किस्म के ये जोर के ऊपर ये तो हुकूमत ने एक वतीरा बनाया है। 26वीं यानी तरमीम इन्होंने जोर और जुल्म से किया, 27वीं भी इस तरह किया। ये करेंगे तो ये तो मुल्क के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की इक़दामात जो है ना मुल्क को डिसइंटीग्रेट करेंगे, मुल्क को फेडरेशन को बहुत सख्त नुकसान हो सकते हैं। तो हम तो किसी इस किस्म के अमल की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, कि वो बगैर किसी मशावरत से हो। अच्छा असद कैसर साहब, अब जबकि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के लीडर के तौर पे उनको उनका ओहदा दे दिया गया है, नोटिफिकेशन हो गया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बना दिया गया है, तो अब कोई तवक्को है कि हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात में कोई बेहतरी हो जाएगी, कोई बातचीत होगी? देखिए, वो तो आपको पता है ऑप्शन उसके पास है। अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब अभी जैसे मुनासिब समझते हैं, खान साहब ने मुकम्मल मैंडेट दिया है। लेकिन इसकी ज़रूरत ये है ना कि वो भी कह रहे हैं, अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं कि मुझे तो कम से कम इमरान खान के साथ तो मुलाकात का एक्सेस तो दे देना। यानी वो कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? और मुझे ये यकीन है कि ये दोनों हज़रात, इमरान खान इसकी बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, और ये वो लोग हैं कि ये लॉजिकल बात करते हैं। ये अभी जब इमरान खान के साथ मिलेंगे तो एक लॉजिक पे अपना नुक्ता नज़र भी देंगे और उसको भी सुनेंगे और एक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। अगर ये जिद और हरदर्मी हो और मैं ना मानू वाले मामला हो और ईगो को सामने रख के कि हम तो ये नहीं करने देंगे, तो ये मुल्क तो देखे किसी ज़ात का, किसी फ़र्द का नहीं है। ये तो कौम है, और कौम जो है ना एक आइन और कानून पे मुत्तफिक है, और वो हमारे दरमियान जो है ना एक बांड है कि हम सब उस कानून के एहतराम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत समझती है और हुकूमत के पास लेवरेज ज़्यादा होता है, तो फिर सबसे पहले वो अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब की मुलाकात अरेंज करवाएं। बिल्कुल खौफ ना खाएं। वो अपने लॉजिक पे, आपको अचकज़ई साहब को तो आप बेहतर समझते हैं, उसकी जो लॉजिक होता है वो कन्विंस भी कर सकता है, और उसको ऐसा नहीं है कि वो जो है ना वैसे ही आर्डर मान लेगा, वो लॉजिक से जो है ना कन्विंस होगा। अच्छा असद कैसर साहब, अगर अचकज़ई साहब की और अल्लामा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात हो जाती है अडयाला जेल में इमरान खान के साथ, क्या आपको लगता है कि उसके बाद अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेंगे और मामलात बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल ये हो सकता है, और मुझे उम्मीद है। देखिए, अचकज़ई साहब ने जो तकरीर की है वो तो आप सामने रखे ना, मतलब उसने जो पहला स्पीच किया है और जिस तरह उसने जो ना अपना नुक्ता नज़र दिया है और अपना जो विजन दिया है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम भी समझते कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें बहुत शदीद तकलीफ होती है जब मुल्क में इंसर्जेंसी हो, जब मुल्क में जो है ना डिस्टेबलाइजेशन हो, जब मुल्क में इकॉनमी जो है ना बुरी तरह फेल हो रही हो, और हुक्मरान जो है ना अपनी ज़ाती ईगो से नहीं निकल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जमहूरियत इस मुल्क का मुस्तकबिल है। और देखिए कल रात क्या हुआ, जो अलीमा के साथ, मतलब उसकी मुलाकात तो लीगल, मतलब कानून के मुताबिक है, जेल मैनुअल के मुताबिक है। फिर आप जो है ना उसको मुलाकात नहीं कर देते, फिर जो है ना आप जो लाठीचार्ज करती है, बेतुकीरी करती है।
بدتمیزی کرتے ہیں, گاڑیاں توڑتے ہیں, تو اس طریقے سے آپ کیسے اس ملک کو آگے بڑھائیں گے؟ اور اس وقت جو خاص کر جو ایران کی ڈیولپمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو, لیکن اس کی کتنی سیریس ریپرکشن ہوں گے ہمارے اس ملک کے اوپر. آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ہے, تو اس میں ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی انا اور ایگو سے آگے بڑھ کے پاکستان کا سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو ریجنل ایشوز ہے اس میں بھی ہم نے آج بھی مطالبہ کیا ہے, اس دن بھی کیا تھا کہ اس پہ جو ہے نا جوائنٹ سیشن بلایا جائے تاکہ اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہو. اور دوسرا یہ کہ اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے تو کم از کم ان پولیٹیکل لوگوں کو اور اس کی فیملی کو عمران خان سے ملنے دیں تاکہ اس کے ساتھ ایک آگے بڑھا جا سکے. اسد قیصر صاحب, حکومت کے جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ یعنی کہ وہ اپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جی کہ اگر آپ نے بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنا ہے, عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر جو 8 فروری کو آپ ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے اس کو واپس لیں اور جو سیاست ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کریں, سڑکوں پہ نہ کریں. تو کیا کوئی امکان ہے کہ 8 فروری کو جو ہڑتال کی کال ہے اس کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ہڑتال تو دیکھو ہم ہر صورت میں کریں گے. یہ تو مطلب ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس کی یا اس کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے, نہ عوام کی منتخب ہے, اور ہم سے جو ہے نا زبردستی ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. تو مطلب اس طرح تو نہیں, ہم کوئی مطلب انسان ہے, اس ملک کے برابر کی شہری ہے, ہمارے جو قانون ہے اس ہمارا حق ہے کہ جب عوام نے ہمیں منتخب کیا, عمران خان کو جو ہے نا پرائم منسٹر کے لیے 180 سیٹیں 182 سیٹیں جو ہے نا وہ دے دی, ہم سے چھینی گئی. تو ہمارا قانونی اخلاقی حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. کوئی پتھر نہیں پھینکے گی, کوئی شیشہ نہیں توڑے گا, بس اپنا اظہار کریں گے. ہم صرف ٹرانسپورٹروں کو زبردستی نہیں روکوائیں گے, نہ تاجروں کو, ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس دن کم از کم اپنے ووٹ کے لیے, کیونکہ یہ صرف عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, یہ ہر شہری کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس سے ووٹ کا حق چھینا گیا. اور اس کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے کہ ہم انسان ہیں, ہم ایک پرامن شہری ہے, ہمارا حق ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے. تو ہم اپنے ووٹ کے حق کے لیے 8 فروری کو ووٹ دیں گے. کوئی ایسا اندیشہ کچھ لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کا روڈ لنک باقی پاکستان سے کاٹ دیا جائے گا, نہ کوئی گاڑی خیبر پختونخوا میں جا سکے گی, نہ باہر آ سکے گی. نہیں, اس میں آج ہماری میٹنگ بھی ہے اور ہم کسی طور حکومت کو استعمال نہیں کریں گے, حکومتی بشدری استعمال نہیں ہوگی. بالکل, میں آپ کو بالکل واضح طرح ایسے کوئی نہیں, جو بھی ہوگا وہ پارٹی کرے گی, تنظیم کرے گی, اور جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو کردار ہے تحریک انصاف یا الائنس کی وہی کرے گی. اس میں جو ہے نا چیف منسٹر کا ڈائریکٹ کوئی رول ہوگا, نہ حکومت کو رول ہوگا. یہ فیورلی پی ٹی آئی یا الائنس جو ہے نا وہ کرے گی, حکومت کی مشینری اس میں کام نہیں کرے گی. تو اگر پی ٹی آئی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ موٹر وے پہ اور جی ٹی روڈ پہ احتجاج کے لیے بیٹھ جائیں گے تو سڑکیں تو بند ہو جائیں گی, تو آپ نہیں سمجھتے اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے؟ دیکھو, ابھی تو کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی تو آج ہماری میٹنگ ہے اور میٹنگ میں پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ہم نے کوئی جلسہ کرنا ہے, یا ہم نے جو ہے نا مارچ کرنا ہے, یا ہم نے کوئی ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ احتجاج کرنے ہیں. مطلب اس کی آج ہم ایک بیٹھک ہم کر رہے ہیں, اس میں سے تمام فیصلے کر لیں گے کہ اس کے لیے ہمارے کیا تیار. وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ تو میٹنگ کے بعد ہی رات کو یا کل بتائیں گے جو بھی فیصلے ہوئے ہیں, لیکن جو تجاویز بہت سی زیر غور ہیں, اور آپ کی پارٹی کے جو بہت سے جو رہنما ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک مرکزی جلسہ ہوگا لیکن کارکن جو ہیں وہ صبح سے ہی کچھ سڑکیں جو ہیں مین سڑکیں ان کو بند کر دیں گے. دیکھو, اس کی ضرورت ہی نہیں آئے گی, اتنا یہ لوگ خود ٹرانسپورٹ روک دیں گے. اچھا, یہ جو تاجر ہے یہ خود شٹر ڈاؤن کر لیں گے, کیونکہ ان سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. اس کا یہ اس کے اپنے حق کے لیے ہے, وہ اپنے حق کے لیے یہ کریں گے. بالکل, تو اس پہ ہم جلسی جلوس تو ڈیفینیٹ نہیں کریں گے, اور ہر ضلع میں ہوگا, ایکٹیویٹی ہوگی, لیکن شٹر ڈاؤن ہوگا, اور وہ تاجروں سے ریکویسٹ کر کے ان کی مشاورت کو شامل کر کے اور جو ٹرانسپورٹرز کو شامل کر کے, لیکن کوئی زبردستی نہیں ہوگی. اچھا اسد قیصر صاحب, ایک دو سوال اور ہیں, میں نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب سے, اور بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ کہ 8 فروری کو جو احتجاج ہے وہ کیسے کیا جائے گا, سڑکیں بند ہوں گی نہیں ہوں گی.
اسد قیصر صاحب، کوئی آپ کو خدشہ ہے کہ اس وقت تو آپ پشاور میں ہیں، تو جب آپ اگلے ہفتے دوبارہ اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو یا آپ کے ساتھی ایم این ایز جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی حکومت کا جو بھی سمجھتی ہے جیسے کرتی ہے وہ تو حکومت کرے گی، اور ہمیں تو کوئی اچھی توقع نہیں ہے، لیکن ہم تو جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا یہ ہم نے کال دیا ہوا ہے، اور اب اپنے جو بھی مشاورت سے ہوگا ہم اس 8 فروری کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے، ہم سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، بلکہ ووٹ چوری کیا گیا ہے، اور عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے۔ ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے؟ ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، اور ہم پرامن طور پر اپنا آواز اٹھائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ اب ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو تیرا میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں صوبائی حکومت جو ہے وہ صلاح مشورے میں شامل ہے، اور صوبائی حکومت سے پوچھ کے کیا جا رہا ہے، صوبائی حکومت اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو اصل صورتحال جو ہے وہ کیسے سامنے آئے گی؟ دیکھیں بالکل یہ نامناسب ہے، غلط ہے، کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے زبردستی لوگوں کو نکالا تو صوبائی حکومت کو تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن کرے۔ لیکن آپ کو سہیل افریدی نے بھی کیبنٹ میں بھی بات کی، پبلک میں بھی بات کی، اور ادھر تیرا میں بھی گیا اس نے بات کی۔ تو دیکھیں ہمیں پرابلم کیا ہے، ہمیں سمجھ، یہ جو وفاق میں لوگ بیٹھے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی حامد بھائی آپ بھی شاید نہیں آئے تھے، لیکن جو قومی جرگہ ہم نے بلایا، یعنی ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹی، میں آیا تھا، میں وہاں موجود تھا، میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود تھا۔ بالکل سب آئے تھے۔ اچھا انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی کرابیہ، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ یعنی آپ پوری صوبے کی عوام کو جو ان کی اپنی نہیں، لیکن آپ نے بھی تو کل قومی اسمبلی میں تقریر کی تو آپ نے کہا جی کہ ہم سے نہ پوچھو، تحریک انصاف سے نہ پوچھو، باقی جو پارٹیاں ان سے پوچھو۔ آپ نے سب پارٹیوں کا نام لیا، آپ نے مسلم لیگ نون کا نام نہیں لیا، حالانکہ وہ جو جرگہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کے اسٹیٹ سیکرٹری مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بھی تھے، کہ اس کا پوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد وہی تھا۔ میں نے تو سب پارٹی بتائی کہ یہ سارے پارٹیاں تھی، بلکہ یہ ساری جو ہے نا اونرشپ لے رہی تھی۔ ہم نے عزت سے اس کو بلایا، اور یہ کس طرح کہتے ہیں، ایک طرف گالیاں دیتے ہیں، گلب گلوچ کرتے ہیں، سہیل کو جو ہے نا دہشتگرد ڈکلیئر کرتے ہیں، دوسرے میں اسمگلر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آؤ بات کرو۔ اور مطلب دیکھو ہم نے جو کیا، میں نے کل تقریر میں بھی کہا ہے کہ ہم تو سب کے پاس گئے، اور اس کے باعزت طریقے سے چل کر کے گئے، بلایا، ریکویسٹ کی، اور سب آئے، اور ہم نے کوئی اپنی چیز اس کے اوپر مسلط نہیں کیا۔ تو خود ادھر موجود تھے، سب کی بائے مشاورت سے ایک اعلامیہ بنا۔ تو ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پاک میں بھی ایسا کوئی میکینزم ہو کہ ان کو اندازہ ہو کہ کوئی نہ ملک کا دشمن ہے نہ اسٹیٹ کا دشمن ہے، سب پاکستانی ہے، سب کو ایکول اپرچونٹی چاہیے، کسی کے اوپر شک نہیں چاہیے، اور یہ غداری کی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنی چاہیے، بالکل، اور آ کے بیٹھ کے ملک کے لیے جو ہے نا آگے سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسد قیصر صاحب سے بات کر رہے تھے، اور اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک امن جرگہ منعقد ہوا تھا اس میں تمام پارٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے ایک مشترکہ ریزولوشن منظور کی تھی، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے کیپٹل ٹاک، اس میں کچھ اہم شخصیات جنہوں نے ماضی میں پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یاد کو زندہ رکھیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی کلپ جو ہے وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ تو آج قومی اسمبلی کے سابق رکن، سابق وفاقی وزیر راجہ نادر پرویز صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے، راولپنڈی میں ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ تو وہ جب وفاقی وزیر تھے اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تشریف لائے، ایک دفعہ ہم نے ان کو 16 دسمبر والے دن یعنی یوم سقوط ڈھاکہ والے دن بلایا تھا۔ تو اس دن ہماری ان سے کیا بات ہوئی تھی، بڑی ہی یہ ایک تاریخی بات ہے، اور راجہ نادر پرویز صاحب جو ہیں وہ فوج کے سابق میجر تھے، اور انہوں نے ستارہ جرأت بھی حاصل کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا 16 دسمبر 1971 کے بارے میں، ذرا سنیے۔ 1 سال تک مفتی بینی کے خلاف لڑتا رہا، اس کے بعد جب جنگ لڑی 13-14 دن کی جنگ تھی، وہ بھی لڑے انڈیا کے خلاف، اور سرنڈر ہم نے نہیں کیا۔ اگر 15 دسمبر کو سرنڈر ہوا، 16 کو انہوں نے سائن کیا، آج کے دن میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تاریخ کا سیاہ بہت سے افسر ایسے تھے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، لیکن آپ نے تو کیا۔ میری گزارش، میں بھی نکل گیا اپنے کمانڈو ٹائپ لوگ لے کے ساتھ۔ جب
آخری اسپیچ تھی یا خان کی، لاسٹ بیان، لاسٹ بلٹ، لاسٹ ڈراپ آف بلڈ، آئی کیم بیک، میں واپس آیا اور یہ سرنڈر ہوا. میں سرنڈر ضرور ہوا لیکن جو ویپن میں نے استعمال کیا جنگ میں، جس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، وہ بیراب ریور جو کھلنا میں جہاں ہم پوسٹڈ تھے اس کو دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں ہم نے پھینکا اور جو مین ہتھیار تھے ہمارے ہم نے توڑے پھینکیے. اور لیکن اس لیے ہائی کمان ہم 17 صبح تک لڑتے رہے. اور جب کرنل آیا ان کا سفید جھنڈا لے کے کہ جی ڈھاکہ میں تو سرنڈر ہو گیا، ہم نے کہا ہمیں کوئی آرڈرز نہیں آئے. تو آپ کی پوزیشن کہاں پہ تھی اس وقت؟ کھلنا کے باہر، آپ کھلنا کے 12 باہر؟ میل محمد پور ایک کھلنا کے بعد علاقہ ہے جہاں ہم تھے. رائٹ سائڈ میں پنجاب ریجمنٹ ہماری جو 6 پنجاب تھی، لیفٹ پہ 22 FF 44 کی ریجمنٹ تھی. اور یہ ہم لڑتے رہے اور 2 3 اٹیک ہر روز ہمارے پہ آتے تھے. نہ ہمارے پاس ٹینک تھے، نہ ہمارے پاس ایئر فورس تھی، نہ ہمارے پاس آرٹلری سپورٹ تھی. رات کو ان ٹینچز سے ایک آواز آتی تھی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. راجہ نادر پرویز صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد جنگی قیدی بنے، بھارت کی جیل میں ان کو قید کیا گیا، لیکن وہ جیل توڑ کے وہاں سے نکل گئے تھے. اور آج ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آپ بھی ان کے لیے دعا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.